ہسٹری آف پاکستان کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے پہلے تو شاہ ولی اللہ کی تحریک اور دوسرا تحریک مجاہدین کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جنگ آزادی 1857، جس میں ہندوستانیوں کو بری طرح سے شکست کا سامنا ہوا۔ اس تحریک کی شروعات ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ کر ہوتی ہے، جس نے تجارت کے نام پر آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے کچھ معلومات میں آپ کو فراہم کرتا چلوں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی ایک معمولی سی کمپنی ہوتی ہے جو کہ 1600 عیسوی میں ہندوستان تجارت کی غرض سے آتی ہے۔ اس کا اولین مقصد تجارت کی فراہمی ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی صرف اپنے تجارت پر زور دیتی ہے۔ وہ اپنی حفاظتی تدابیر کے لیے برطانیہ کے حکمران جیمز سے بات کر ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کے ساتھ ایک معاہدہ کراتی ہے، جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کے مکمل اختیارات فراہم کیے جاتے ہیں۔ 1600 عیسوی سے 1625 عیسوی تک ایسٹ انڈیا کمپنی صرف اپنی تجارتی معاملات پر نظر دیتی ہے اور ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں تجارت کرتی ہے۔ ان چند سالوں کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی مختلف کمپنیاں ہندوستان کے دوسرے شہروں پر بھی آباد کر لیتے ہیں، اور 1647 تک ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی 23 فیکٹریاں ہندوستان میں قائم کر لیتی ہے۔ اس کمپنی کی شروعات ہندوستان کے علاقے سورت سے چند ہی دوری پر ایک فرانسیسی شہر آباد ہوتا ہے۔ برطانیہ اور فرانسیسیوں کی لڑائی کی وجہ کر ایسٹ انڈیا کمپنی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور برطانوی سرکار سے اسلحہ اور بارود طلب کرتی ہے، اور جس کے ساتھ وہ اپنی فوج کو اور زیادہ مضبوط کر لیتی ہے۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرتے چلی جاتی ہے اور اپنی فوج کو مضبوط کرتے چلی جاتی ہے۔ اور یہ تاریخ کا بہت ہی عجوبہ واقعہ ہے کہ 35 افراد سے شروع ہونے والی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً 20 کروڑ عوام پر حکمرانی کرتی ہے۔ چنانچہ 10 مئی 1897 میں ہونے والی جنگ کا آغاز اسی کمپنی کے خلاف تھا۔ 10 مئی 1857 کی ایک شام ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا اور اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کا مقصد میرٹھ کی چھاؤنی میں موجود اپنے 85 سپاہیوں کو رہا کروانا تھا، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے چند روز پہلے ہی گرفتار کیا تھا۔ باغی سپاہیوں نے اسلحہ اور بارود کے جگہوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور رات ہونے تک میرٹھ چھاؤنی باغی سپاہیوں کے قبضے میں تھا۔ لیکن باغی سپاہی یہ جانتے تھے کہ ہندوستان کا فیصلہ میرٹھ کی چھاؤنی سے نہیں ہونے والا، اس کا فیصلہ دہلی سے ہے۔ انہوں نے صبح کا انتظار کیے بغیر رات کی تاریکی میں دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ باغی سپاہی 11 مئی کی صبح لال قلعے کے سامنے جمع تھے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان تمام معاملات سے بے خبر تھا۔ اسے جب اس بات کا علم ہوا کہ کچھ سپاہی ان سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے اپنے سپہ سالار کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ سپہ سالار بھی ان تمام معاملات سے بے خبر تھا۔ باغی سپاہی نے اس سپہ سالار کو قتل کر دیا اور محل پر قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے اپنے تمام معاہدے پیش کیے۔ ان تمام باتوں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ بہادر شاہ ظفر اس معاملے میں ملوث نہیں تھا، لیکن باغی سپاہیوں کی وجہ کر اسے بغاوت کا ساتھ دینا پڑا۔ دہلی کی ایک بڑی آبادی نے اس بغاوت کا ساتھ دے دیا اور باغی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں اور باغی سپاہیوں کے درمیان معرکہ ہوتا رہا اور 16 مئی 1857 کو دہلی پورے طریقے سے باغی سپاہیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس بغاوت کی آگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو چکی تھی اور اس آگ نے کانپور سے لے کر مردان تک کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس معرکے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور باغی سپاہیوں کا یہ لشکر بڑے ہی زور و شور کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے وفادار سپاہیوں اور برطانوی حکومت سے مدد لے کر ایک فوج تیار کی اور باغی سپاہیوں پر زبردست حملہ کیا۔ ستمبر 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی پر دوبارہ حملہ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا، جس کی وجہ کر باغی سپاہیوں کا یہ زور ٹوٹ گیا۔ اکتوبر میں آگرہ اور دسمبر میں کانپور بھی باغی سپاہیوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ جون 1858 تک باغی سپاہیوں سے تمام تر اختیارات واپس لے لیے گئے، ان سپاہیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور اس طرح سے اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ چنانچہ برطانوی حکومت کی نظریں جو کہ ہندوستان پر ہمیشہ سے گڑی تھی، انہیں ایک موقع مل جاتا ہے کہ اس خطے کو صرف ایک پرائیویٹ کمپنی کے حوالے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 1857 کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تمام تر اختیارات واپس لے لیے
और बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम कर दी गई। इस जंग के बाद बगावत का तमाम तर मलबा मुसलमानों के सर डाल दिया जाता है और मुसलमान अंग्रेज़ों की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन जाते हैं। इस बात की तफसीलात हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विद तैसिर।